بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج بروز بدھ ہم مختصر قدوری کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ بدھ کے دن کیونکہ اسلاف کا طریقہ کار ہے کہ بدھ کے دن سے کاموں کا آغاز کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ لکھی کتاب، تو ان کے مصنف بھی جو ہے جب بھی کسی نئی کتاب کے درس کا آغاز فرماتے تو بدھ کے دن سے ہی آغاز فرمایا کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام بدھ کے دن سے شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اس کام میں یہ ہے کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو آج سے ہم کتاب الطہارت یہاں سے آغاز کریں گے۔ بدھ کا دن ہے۔ کتاب الطہارتی، دیکھیے یاد رکھیے جو بھی کتابوں کے یہ موضوعات ہوتے ہیں، یہ ہیڈنگز ہوتی ہیں، یعنی کہ جب بھی کوئی نئی فصل شروع ہوتی ہے یا نیا سبق شروع ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک اس طرح کی ہیڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس ہیڈنگ کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ دو طرح سے بلکہ تین طرح سے بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں، وہ تینوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ترکیب تو اس کی یہ ہے کتاب الطہارتی، نکرہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ الف لام ہونے کی وجہ سے تو آسان اور پکا قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ تو نکرہ کو مضاف، معرفہ کو مضاف الیہ، تو اس بنا پر یہ مضاف مضاف الیہ ہو گئے کتاب الطہارتی، مضاف مضاف الیہ، طہارتی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ اب ترکیب یہ ہوگی، دو طرح ترکیب ہو سکتی ہے، تین طرح، تو دو مشہور ہیں، اس میں سے کوئی ایک یاد رکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ کتاب الطہارتی مضاف مضاف الیہ کر کے آپ اس کو بنا دیں خبر ھذا مبتدائے محذوف کی، یعنی آپ یہ مان لیں کہ یہاں پہ ھذا مبتدائے محذوف ہے، ٹھیک ہے، ھذا مبتدائے محذوف اور کتاب الطہارتی مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ایک ترکیب اس کی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ کیا کریں گے کہ یہ کتاب الطہارت ہے، طہارت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ اچھا، دوسری ترکیب اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو بنائیں مضاف مضاف الیہ کر کے مبتدا اور ھذا کو محذوف خبر مانیں، یعنی ھذا کو یہاں پہ آپ محذوف مانیں خبر، ٹھیک ہے، یہ دوسری ترکیب اس کی ہو سکتی ہے کہ آپ ھذا کو محذوف اس کی خبر مانیں۔ تو اس صورت میں ترکیب کیا ہوگی، کتاب الطہارتی مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، ھذا محذوف اس کی خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہوگا طہارت کی کتاب یہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ طہارت کی کتاب ہے، اور اب یہ ہوگا طہارت کی کتاب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، اور تیسری ترکیب بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت ہی کم، یعنی یوں کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی یاد رکھ لیں، وہ بہت آسان ہے، وہ یہ ہوگی کہ اقرا، اقرا، یہ اس کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ اقرا کے اندر انتا ضمیر جو ہوتا ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اقرا یعنی کہ تو پڑھ، تو پڑھ۔ اب اس صورت میں یہ مفعول ہو جائے گا، اور مفعول ہونے کی صورت میں اس پہ نصب آئے گا، یعنی اقرا کتاب الطہارتی، تو پڑھ کتاب طہارت کی کتاب۔ تو یہ تین طریقے سے اس کی ترکیب ہو سکتی ہے جو کہ میں نے عرض کر دی۔ اچھا، اب آ جائیں، شروع کرتے ہیں اس کو۔ قال اللہ تعالی کتاب الطہارتی، طہارت کی کتاب، طہارت کے بیان میں یہ فصل ہے، یہ باب ہے۔ آگے کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل اس میں جلالت، ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ جو تعالی ہے اس کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے، اللہ اس میں جلالت ذوالحال، تعالی یہ فعل ہے، تقابلا کا وزن ہے، تعالیٰ تھا اصل میں، تو فعل اس کے اندر ہوا، ضمیر اس کا فاعل ہے جو راجع بس ہوئے یہ ذوالحال، ٹھیک ہے، اس میں یہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ اس میں جلالت سے یہ حال ذوالحال حال مل کے یہ قالا فعل کا فاعل، قالا فعل اور یہ فاعل، اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ پوری ترکیب ہو کے ہوتا ہے مقولہ، اس کو کہتے ہیں مقولہ، یعنی کہ یہ جو جملہ ہوتا ہے کہنے والے کی جو بات ہوتی ہے وہ آگے ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مقولہ،
ٹھیک ہے، فعل فاعل اور جو کہا وہ مقولہ کہلاتا ہے. صحیح. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. یہ بھی آپ قاعدہ دیکھیں کہ یا حرف ندا ہے، اور آگے جو جس کو ندا دی گئی وہ کیا تھا؟ معرف باللام. آپ نے پڑھا ہے کہ جس کو ندا دی جائے وہ معرف باللام ہو، یعنی منادہ معرف باللام ہو، تو پھر ندا اور منادہ کے درمیان اگر منادہ مذکر ہے تو ایھا کا فاصلہ لایا جاتا ہے. تو یہاں ایھا کا فاصلہ، اور اگر منادہ مؤنث ہوتا تو یہاں پہ ایتھا کا فاصلہ آ جاتا. جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ آپ نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے. نفس، تو نفس کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بظاہر تو مذکر کی مؤنث کی کوئی علامت نہیں، تو مؤنث سمائی ہے. تو اب اس میں ایتھا کا فاصلہ ندا منادہ کے درمیان لے کر آ گئے، کیونکہ ادھر بھی کیا ہے؟ منادہ معرف باللام الف لام کے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ قاعدہ بھی ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہاں پہ دو تین چیزیں یاد رکھیں. اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اصل میں ترجمہ اس طرح سے، اور ویسے کیا کیا جاتا ہے ترجمہ کہ اے ایمان والوں. ٹھیک ہے. اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو. تو قمتم یہ جمع مذکر حاضر کا ویسے صیغہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم ارادہ کرو، جب تم ارادہ کرو الی الصلاۃ، نماز کا. تو اب یہ ہے کہ آگے وضو کرو. ایسا تو نہیں ہے نا کہ بندہ جا کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ جا کے وضو کرتا ہے، نہیں. بلکہ ادھر قمتم سے مراد یہ کہ جب تم اردتم، جب تم ارادہ کرو. تو اے ایمان والو، جب تم ارادہ کرو نماز کا، تو فغسلوا وجوہکم وایدیکم، دھو لو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک ہے. وایدیکم، دونوں ہاتھوں کو دھو لو. الی المرافق، کہاں تک؟ کوہنیوں تک. وامسحوا، اور مسح کر لو. برؤوسکم، اپنے سروں کا. وارجلکم الی الکعبین. اب یہاں پہ دیکھیے بعض لوگوں نے عطف ڈالا ارجلکم کا رؤوسکم پر، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کر لو ٹخنوں تک. تو اسی لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ، اور یاد رکھیے کہ اس پر عطف ڈالنا اس کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ با حرف جر کی وجہ سے رؤوسی مجرور ہے. اور یہاں پہ وارجلا، وارجلکم، یہاں پہ کیونکہ عطف اس کا آ رہا ہے وجوہکم و ایدیکم پر، کہ تم دھو لو چہرے کو، ہاتھوں کو اور پاؤں کو. ارجلکم، پاؤں کو دھو لو. اسی لیے دیکھیے عطف اس پر ڈالا گیا تو اسی وجہ سے اس پر ارجلا آیا. اگر آپ عطف اس پر ڈالیں گے تو پھر اس کو ہونا چاہیے تھا برؤوسکم و ارجلیکم، و ارجلی ہونا چاہیے تھا. لام کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی. جب اس پہ عطف ڈال لیں تو پھر یہ مجرور ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہونا چاہیے تھا. حالانکہ عطف اس کا یہاں پر جا رہا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح اس سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ عطف اس پر ہی ڈالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سروں کا مسح کرنا ہے اور پاؤں پر بھی بس ٹخنوں تک مسح کر لینا، یہ کافی ہے. تو ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے کہ اس کا عطف جو ہے وہ جا رہا ہے فغسلوا پر، وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم. برؤوسکم کا تعلق مسح سے ہے، اور مسح کرو سروں پر. ٹھیک ہے. برؤوسی مجرور نہیں ہے، وہ ارجلی نہیں ہے بلکہ وہ ارجلا ہے، عطف اس پر جا رہا ہے. امید ہے اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں ففرد الطہارتی. یہاں پہ انہوں نے کہا فرد الطہارتی، طہارت کا فرض. تو بس طہارت کا فرض یعنی کہ فرائض طہارت کے، وہ یہاں پہ مراد طہارت سے الوضو، الوضو یعنی کہ وضو کے فرائض. ٹھیک ہے. وہ کیا ہیں بتا رہے ہیں؟ غسل الاعضاء الثلاثۃ. غسل کا معنی ہوتا ہے دیکھیے دھونا، غسل کا معنی ہوتا ہے نہانا. غسل کہتے ہیں نہانے کو، غسل کہتے ہیں دھونے کو. یہ فرق یاد رکھیے گا. تو غسل الاعضاء الثلاثۃ وضو کے فرائض میں سے کہتے ہیں کہ 3 اعضاء کا دھونا، یہ فرض ہے.
ومسح الرأسی اور سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، کہتے ہیں کہ جو اعضاء ہیں، جو چہرے کے بعد جو ہاتھ ہیں اس میں کونیاں اور پاؤں کے اندر ٹخنے، کعبان ٹخنے، یہ دونوں داخل ہیں فی الغسل دھونے میں، ٹھیک ہے۔ دھونے میں کوہنیاں بھی ہاتھوں کے ساتھ داخل ہیں اور ٹخنے بھی پاؤں کے ساتھ داخل ہیں کہ آپ دھوئیں گے تو ہاتھوں کے ساتھ کونیاں بھی دھونی ہیں اور پاؤں کے ساتھ ٹخنے بھی دھونے ہیں۔ والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناسیتی، کہتے ہیں کہ فرض کیا گیا سر کے مسح میں ناسیے کی مقدار، یعنی کہ جو سر کے مسح میں مقدار ہے وہ کیا ہے؟ ناسیے کی۔ ناسیہ کیا ہوتا ہے؟ ناسیہ ہوتا ہے سر کے جو آگے والا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں ناسیہ، اور بتا رہے ہیں آگے کہ ناسیہ کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے وہوا ربع الرأس، یہاں پہ بہرحال ادھر انہوں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن جو دوسری کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہوگا، آپ لوگ کی کتابوں میں غالباً ہو سکتا ہے کہ وہاں موجود ہو۔ تو وہ ہوا ربع الرأس، اور یہ جو مقدار ناسیہ ہے وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ ربع الرأس وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ لما روى المغیرۃ بن شعبۃ، بوجہ اس کے کہ روایت کیا مغیرہ بن شعبہ نے، روایت کرنے والے مغیرہ بن شعبہ ہیں تو یہ اس کا فاعل ہو گئے، روا فعل کا فاعل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کی ترکیب کس طرح ہوگی دیکھ لیجیے، المغیرۃ موصوف، ابن مضاف، الشعبۃ مضاف الیہ، الشعبۃ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اسی وجہ سے ایک تو شعبہ یہ علم ہے اور دوسرا اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے گولتا، دو علم غیر منصرف کے معنی صرف کے پائے گئے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتی، اس وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا شعبۃ۔ اصل میں شعبتی ہونا چاہیے تھا، غیر منصرف ہے شعبۃ، حالت نسبی جری اس کی فتح کے ساتھ آتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ ہو گئی صفت المغیرۃ کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہو گیا روا فعل کا فاعل، فعل فاعل۔ روایت کیا مغیرہ بن شعبہ نے، کیا روایت کیا؟ اچھا یہ مقدار ناسیہ کیوں، مسے کی مقدار جو سر کی مسے کی مقدار ہے وہ مقدار ناسیہ کیوں ہے؟ بوجہ اس حدیث کی وجہ سے جو روایت کی مغیرہ بن شعبہ نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان حرف مشبہ بالفعل، النبی یہ اس کا اسم، اور آپ جانتے ہیں کہ حرف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ان اللہ، مشہور مثال ہے قرآن کریم میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، ہا زمین یہ جو اس میں جلالت ہے، یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اس وجہ سے منصوب، اسی لیے یہاں پہ دیکھیں ان النبی حرف مشبہ بالفعل کا اسم، صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو راجع بسوئے النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سباتۃ قوم، آپ تشریف لائے، سباتۃ، سباتہ کہتے ہیں کوڑے کی جگہ کو، کوڑے کی جگہ کو سباتہ کہتے ہیں، اور سباتۃ قوم، قوم کے کوڑے کی جگہ آپ تشریف لائے، تو آنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور کہاں تشریف لائے؟ سباتۃ قوم، تو جہاں پر آپ آئے وہ مفعول ہونا چاہیے، یہ مفعول فی، اس جگہ کوڑے کی جگہ پر، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول فی، اس وجہ سے سباتۃ اس کو ہم نے پڑھا۔ فبالا وتودع، فبالا تو آپ نے پیشاب فرمایا، وتودع اور پھر آپ نے وضو فرمایا، تودع تقبلا کا وزن ہے باب تفاعل سے ماضی کا پہلا صیغہ، اور آپ نے وضو فرمایا، ومسح اور مسح فرمایا، علی ناصیتہ وخفیہ، ناصیتہ، یہ دیکھیے یہ دلیل آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے مسح کیا
سر کے آگے والے چوتھائی حصے پر، ناسیہ کہتے ہیں سر کے آگے والا جو حصہ ہے یعنی چوتھائی حصے کی مقدار، وہو ربع الرأسی. یہ کتاب میں بہرحال یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن چوتھائی مسے کی جو مقدار ہوتی ہے اسی کو ناسیہ بولتے ہیں. تو یہ دیکھیے دلیل آ گئی حدیث پاک میں کہ حضور علیہ السلام نے مسح کیا سر کے آگے چوتھائی، اپنے چوتھائی حصے پر، وخفیہ، اور دونوں موضع پر. اصل میں یہ کیا تھا؟ خفینہ، خفینہ، یعنی کہ یہ یا کے بعد نون بھی ہے، تو خفین یہ دو موضوع کو بولتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تثنیہ یا جمع یہ مضاف ہو جائیں، اور آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ مضاف ہوا ہوا ہے، اسم کے بعد ضمیر مضاف مضاف الیہ کی ضمیر ہوتی ہے، مطلب مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ خفین، اور تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو وہ مضاف ہو جائے تو اس کا یہ جو نون ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے. تو اصل میں تھا خفینہ ہی، تو خفی ہی نون گر گیا. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اب یہ ہمارے پاس دلیل آ گئی، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور آپ نے قوم کے کوڑے پر تشریف لائے حضور علیہ السلام، اور آپ نے پیشاب فرمایا، پھر آپ نے وضو فرمایا اور مسح کیا اپنے سر کے چوتھائی حصے پر اور دونوں موضوع پر. تو یہ جو فرض بتایا کہ 3 چیزوں کا دھونا فرض، یہ غسل اعضاء الثلاثہ ومسح الرأس، اور سر کے جو مسح ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا ادھر ایک اور چیز ادھر نہیں لکھی ہوئی، یدخلانی، یہاں پہ جو ہے یدخلانی فی الغسل، یہاں پہ سے آگے کتاب میں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، بہرحال یہاں پہ سے غائب ہے، عند علماء الثلاثۃ خلافا لزفر، یہ موجود ہے کہ یہ جو کہا نا کہ کونیاں اور ٹخنے یہ داخل ہیں دھونے میں، یعنی کہ یہ بھی دھوئے جائیں گے جب جا کے جو ہے فرض پورا ہوگا. تو یہ عند علماء الثلاثہ، علماء ثلاثہ کے نزدیک ہے، یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہم، اور خلافاً لزفرا، امام زفر وہ اس کے برخلاف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کونیاں ہیں اور یہ جو ٹخنے ہیں یہ دھونے کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ آپ نے کونیوں تک تو دھونا ہے، کونیوں کو دھونا یہ شامل نہیں ہوگا. اسی طرح ٹخنوں تک تو دھوئیں گے لیکن ٹخنوں سمیت دھونا یہ شامل نہیں ہے امام زفر کے نزدیک. باقی علماء ثلاثہ یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہم، ان کا یہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کونیاں اور ٹخنے بھی دھونے میں شامل ہوں گے. اور امام ظفر کی پھر اس میں دلیل یہ ہے کہ دیکھیے جو جس چیز تک مقدار بتائی جاتی ہے تو وہ مقدار اس میں شامل نہیں ہوتی، کہ جیسے کہ روزے کی مقدار بتائی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی رات تک اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو تو شامل نہیں کیا جاتا. تو رات، اس وجہ سے جب رات کو شامل نہیں کیا جاتا تو وہ جہاں تک مقدار بتائی جائے گی اس چیز کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس ادھر تک تو ہم مکمل کریں گے لیکن اس کے بعد اس چیز کو آگے شامل نہیں کریں گے. تو یہ دلیل وہ دیتے ہیں، جبکہ جو علماء ثلاثہ ہیں وہ اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے بسا اوقات تو یہ اصول تو بسا اوقات بعض جگہوں پر تو صحیح مانا جائے گا. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز جس کی مقدار بتائی گئی وہ چیز اسی جنس سے ہے، یعنی کہ جہاں تک مقدار بتائی جا رہی ہے وہ جو مقدار بتائی گئی وہ چیز اسی کی جنس سے ہے، تو پھر اب وہ مقدار میں شامل ہو جائے گی. جیسے آپ بتائیں کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے تو کونیاں کے ہاتھ میں شامل ہیں، ہاتھ کی جنس میں بالکل شامل ہیں، تو اب یہ کونیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. اور اگر اس کی جنس سے نہ ہو، جہاں تک مقدار بتائی گئی وہ چیز اس کی جنس سے نہ ہو، الگ ہو، تو پھر اب وہ مقدار میں شامل نہیں ہوگی. یہ جواب دیا جاتا ہے. جیسے روزے کی مقدار بتائی رات تک، تو اب رات تک بتائی کیونکہ دن اور رات یہ دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں، تو اسی وجہ سے اب وہ جو مقدار ہے رات کی وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. یہ اس کا جواب دیا جاتا ہے. بہرحال
یہ ایک اختلاف ہے۔ امام ظفر کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کونیاں اور ٹخنے جو ہے وہ دھونے کے اندر فرض میں شامل نہیں ہوں گے، بس ادھر تک دھو لیں تو کافی ہے، کونیوں تک اور ٹخنوں تک، ان سمیت یعنی ان کو شامل کرنا یہ لازم و ضروری نہیں، جبکہ علماء ثلاثہ کہتے ہیں کہ شامل کیا جائے گا۔ چلیں بس یہ فرائض ہم نے پڑھ لیے، اور آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ آگے سنتیں بیان ہوں گی، وہاں سے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔